السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں خوف کی دنیا، وہ جگہ جہاں کہانیاں نہیں ڈر حقیقت بن جاتا ہے۔ وہ کہانیاں جو سنی تو بہت گئی ہیں مگر سمجھی نہیں گئیں۔ ہر ویڈیو میں ہوگا سسپینس، ہر لمحے میں ہوگا خوف، اور ہر کہانی آپ کو لے جائے گی ایک ایسی دنیا میں جہاں واپسی آسان نہیں۔ اگر آپ کا دل مضبوط ہے اور آپ حقیقت کے پیچھے چھپے ڈر کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، کیونکہ یہاں خوف صرف ایک احساس نہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ رات کے 2 بجے اگر آپ کو اپنے گھر کی چھت سے آہستہ آہستہ قدموں کی آواز آئے تو کبھی بھی اوپر مت جانا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ انسان نہ ہو۔ کراچی کے ایک پرانے علاقے میں ایک 2 منزلہ گھر تھا جس کے بارے میں لوگ عجیب باتیں کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ اس گھر کی چھت پر ہر رات کوئی چلتا ہے مگر وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ یہ کہانی ہے حارث کی، جو اس گھر میں نئے شفٹ ہوا تھا۔ حارث ایک عام سا لڑکا تھا، جاب کرتا تھا اور تنہائی پسند تھا۔ جب اس نے یہ گھر کرائے پر لیا تو محلے والوں نے اسے خبردار کیا، بیٹا رات کو چھت پر مت جانا۔ حارث ہنس پڑا، یہ سب وہم ہے انکل۔ پہلی رات سب ٹھیک تھا، دوسری رات بھی، لیکن تیسری رات ٹھیک 2 بجے ٹھک ٹھک ٹھک، حارث کی آنکھ کھل گئی۔ ایسی آہٹ سے اسے ایسا لگا جیسے کوئی اوپر چھت پر چل رہا ہو۔ وہ بستر پر بیٹھ گیا، کان لگا کر سننے لگا۔ آواز واضح تھی، آہستہ لیکن مسلسل، جیسے کوئی ننگے پاؤں چل رہا ہو۔ اس نے خود کو سمجھایا شاید بلی ہوگی یا شور۔ وہ دوبارہ سو گیا۔ اگلی رات پھر وہی وقت، پھر وہی آواز۔ اس بار آواز کچھ زیادہ قریب تھی، جیسے کوئی چھت پر نہیں بلکہ سیڑھیوں کے پاس چل رہا ہو۔ حارث کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ اس نے ہمت کی اور آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی، لیکن جیسے ہی وہ سیڑھیوں کے قریب پہنچا آواز بند ہو گئی۔ اچانک ایسا لگا جیسے جس چیز نے چلنا تھا وہ جانتی ہو کہ کوئی سن رہا ہے۔ حارث واپس کمرے میں چلا گیا۔ اس رات وہ سو نہ سکا۔ اگلے دن اس نے پڑوسی سے بات کی، انکل واقعی چھت پر کوئی آتا ہے کیا؟ بوڑھا آدمی خاموش ہو گیا، پھر آہستہ سے بولا، وہ لڑکی ہے۔ حارث ہنسنے لگا، کون سی لڑکی؟ انکل کی آنکھوں میں خوف تھا۔ سالوں پہلے اس گھر میں ایک لڑکی رہتی تھی، کہتے ہیں وہ رات چھت پر جاتی تھی اور ایک دن وہ وہیں سے گر گئی۔ حارث نے پوچھا، مر گئی؟ لوگ کہتے ہیں وہ اب بھی چلتی ہے۔ حارث نے اس بات کو سنجیدہ نہیں لیا، لیکن اس رات اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سچ جان کر رہے گا۔ رات 1:55 کا وقت تھا۔ وہ جاگ رہا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں جیسے ہی 2 پر پہنچیں، پھر وہی آواز گونج اٹھی، ٹھک ٹھک ٹھک۔
آواز شروع ہوتے ہی اس بار پہلے سے زیادہ صاف تھی۔ حارث آہستہ سے اٹھا اور سیڑھیوں کے طرف بڑھا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ہر قدم بھاری لگ رہا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا، ایک ایک کر کے آواز اوپر سے آ رہی تھی، اور جیسے جیسے وہ قریب پہنچ رہا تھا آواز بھی تیز ہو رہی تھی۔ آخر وہ چھت کے دروازے تک پہنچ گیا۔ دروازہ بند تھا، لیکن اندر سے قدموں کی آواز واضح آ رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور دروازہ کھول دیا۔ چھت پر مکمل اندھیرا تھا، ہلکی سی چاندنی اور ٹھنڈی ہوا، مگر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ آواز بند ہو چکی تھی۔ حارث نے آواز لگائی، کون ہے وہاں؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ اچانک اسے لگا جیسے اس کے پیچھے کوئی چل رہا ہو۔ حارث فوراً پلٹا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اب اس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ وہ واپس جانے لگا کہ اچانک چھت کے ایک کونے میں اسے کچھ نظر آیا، ایک سایہ، جیسے کوئی لڑکی کھڑی ہو، لمبے بال، سفید کپڑے، سر جھکا ہوا۔ حارث کا جسم سن ہو گیا۔ تم کون ہو؟ آہستہ آہستہ وہ لڑکی اپنا سر اٹھانے لگی، لیکن جیسے ہی اس کا چہرہ نظر آنے لگا حارث نے آنکھیں بند کر دی۔ وہ چہرہ انسانی نہیں تھا۔ اچانک لڑکی غائب ہو گئی اور اگلے ہی لمحے حارث کے بالکل پیچھے کھڑی تھی۔ اس نے حارث کے کان کے قریب آ کر سرگوشی کی، تمہیں اوپر نہیں آنا چاہیے تھا۔ حارث چیخ پڑا اور بھاگ کر سیڑھیوں کی طرف گیا۔ نیچے آ کر اس نے دروازہ بند کر لیا۔ اس رات وہ کانپتا رہا۔ اگلے دن حارث نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن جانے سے پہلے وہ ایک بار پھر چھت پر گیا۔ دن کے وقت سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، لیکن جب وہ اس کونے میں پہنچا جہاں اس نے لڑکی کو دیکھا تھا، وہاں زمین پر کچھ لکھا ہوا تھا، خون جیسے نشان سے، مجھے اکیلا مت چھوڑو۔ حارث فوراً نیچے آیا، اپنا سامان اٹھایا اور گھر چھوڑ دیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ چند دن بعد حارث اپنے نئے گھر میں تھا۔ پہلی رات سکون سے گزری، دوسری رات بھی اور تیسری رات بھی۔ ٹھیک 2 بجے حارث کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا دل ڈوب گیا۔ یہ وہی آواز تھی، چھت سے آ رہی تھی، آہستہ سست، جیسے کوئی ننگے پاؤں چل رہا ہو۔ حارث نے ڈرتے ہوئے اوپر دیکھا اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، کیونکہ اس کے نئے گھر کی کوئی چھت ہی نہیں تھی۔ اگر آپ کو بھی رات 2 بجے اوپر سے قدموں کی آواز آنے لگے تو یاد رکھیں، کبھی بھی اوپر مت جانا، کیونکہ کچھ چیزیں ایک بار آپ کے پیچھے لگ جائیں تو پھر آپ کہیں بھی چلے جائیں وہ آپ کو ڈھونڈ ہی لیتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی ڈراؤنی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اگلی کہانی اس سے بھی زیادہ خوفناک ہوگی۔ اب مجھے دیجیے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔